جہاں تک بات تھی کہ تحقیق کی تو فآخذتهم الصیحہ، صیحۃ کے لفظ کے تعلق سے تھی چیخ والا عذاب، زور کی والا آواز، زور سے ایک آواز تھی یہ عذاب، لیکن چونکہ بالحق کا لفظ ہے تو عذاب کے تعلق سے یہاں وہی بات ہوئی کہ یا تو قوم سمود ہی مراد ہو سکتی ہے، نہیں تو پھر ایک دوسری قوم ہے، بہرحال ان پہ عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اسی مضمون کو اور اجاگر فرمایا، اور چنانچہ جس طریقے سے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے اور قوم ان کی تکذیب کرتی رہی، جھٹلاتی رہی، پھر دوسری قوم کا تذکرہ آیا جنہوں نے جھٹلایا نبی کو۔ اب پیدر پہ لگاتار انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے رہے اور قومیں تکذیب کرتی رہیں اور ہلاک ہوتی رہیں، تو یہ سارا تذکرہ انشاءاللہ آج کے سبق میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمنون جو 18ویں پارے میں سورت ہے، اس سورت کی چند آیت کریمہ، آیت نمبر 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50 یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہوگی ایک چیز جو میں نے کافی دنوں پہلے بتلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اس کی جسمانی ضروریات کا بھی انتظام فرمایا اور روحانی ضروریات کا بھی انتظام فرمایا، اور جسمانی ضروریات کو اللہ نے پہلے بیان کیا اور روحانی ضروریات کو بعد میں بیان فرمایا، کہ جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں بھی طاقت ہونی چاہیے تب جا کر کے ہم دینی عبادت کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ جسمانی ضروریات کو 5 یا 6 آیتوں میں سمو دیا، جبکہ روحانی ضروریات یعنی دینی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمبر آیت تک اس مضمون کو لمبا کیا ہے اور طول دیا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جسمانی ضروریات میں زیادہ تر آپ کو فوکس نہیں دینا ہے، زیادہ نہیں کھانا ہے، زیادہ نہیں پینا ہے، کہ کہیں پھر عبادت میں بھی کھڑا نہ ہویا جائے۔ تو جسمانی ضروریات ضروری بھی ہیں، اس لیے ذکر بھی کیا ہے اور پہلے نمبر پہ لائے ہیں، لیکن کم آیتوں میں ان کو ذکر کیا ہے تاکہ اشارہ ہو کہ جسمانی ضروریات میں ہاں جسمانی ضروریات پوری کرو، کھاؤ، بھوک لگ رہی تو کھاؤ، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ پھر کھڑا بھی نہ ہویا جائے نماز میں۔ اور پھر اس کے بعد 22 یا 23 نمبر آیت سے اللہ تعالیٰ اس مضمون کو لے کر گئے 50 نمبر آیت تک، جس میں روحانی ضروریات یعنی دینی تعلیمات کا تذکرہ ہے۔ آج وہ 50 نمبر آیت تک دینی تعلیمات کا تذکرہ مکمل ہو جائے گا۔ چنانچہ سنیے
آیت نمبر 42 ہے سورہ مومنون 18 پارے کی۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پہلے قرنن آیا تھا، ایک قوم کا تذکرہ آیا تھا، اور اس کا نام نہیں تھا، جس سے قوم عاد بھی مراد لی جا سکتی ہے اور قوم سمود بھی مراد لی جا سکتی ہے، جو آپ کے سامنے کل گزرا ہے سبق۔ آج کے سبق میں وہی لفظ ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے، قرنن کی جگہ قرونن آئے گی، یعنی بہت ساری قومیں، بہت ساری نسلیں اور بہت ساری ہم نے آبادی اور بہت ساری بستیاں ہم نے پیدا کی ہیں۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ تو آگے بڑھی ہے اور نہ پیچھے رہتی ہے، جیسے قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے وغیرہ، یہ سب امتیں بھی تکذیب انبیاء علیہ السلام کی پاداش میں، یعنی اپنے نبیوں کو جھٹلانے کی پاداش میں ہلاک ہوتی رہی ہیں، اور نہ اپنی میعاد سے 1 منٹ پہلے پکڑی گئی ہیں، نہ اس کو 1 منٹ کی مہلت دی گئی ہے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے لگاتار اپنے رسولوں کو بھیجا، یعنی رسولوں کا تار باندھ دیا، یہ کے بعد دیگر رسول مبعوث ہوتے رہے، ایک کے بعد دوسرے رسول، اس کے بعد دوسرے رسول آتے رہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ پھر جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ کلما جاء امت رسولها كذبوه فاتبعناهم بعضهم وجعلناهم احادیث، یعنی رسولوں کی بعثت کے ساتھ لوگوں کی تکذیب کا سلسلہ بھی جاری رہا، پھر ہم نے ایک کے پیچھے ایک کو لگاتار یعنی ہلاکتوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، لگا دیا، اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا، یعنی ان کا نام و نشان بالکل مٹ گیا، بس وہ ایک کہانی اور افسانے رہ گئے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، حدیث کی جمع احادیث یعنی قصہ، بات، گفتگو، کہانی، سب چیزوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، سو خدا کی مار ان لوگوں پر ہے جو ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ نشانیاں اور واضح دلیل ایک چیز ہیں، عصائے موسیٰ اور ید بیضاء، موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں بھی ہیں اور دلیل نبوت بھی ہیں، اور عصائے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور ید بیضاء یعنی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل کی طرف کو رکھتے تھے، اور پھر جب اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے تو ایک بالکل چمکدار اور روشنی کے طور پر وہ ظاہر ہوا کرتا تھا۔ یہ الگ نبی کا ایک معجزہ تھا۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، پس ان لوگوں نے تکبر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ بڑے گھمنڈی لوگ تھے، یعنی ان کا تکبر وقتی نہیں تھا بلکہ گھٹی میں ان کے تکبر پڑا ہوا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے ہی جیسے 2 انسانوں پر ایمان لے آئے؟ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، دو لوگ کون ہیں؟ موسیٰ اور ہارون۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ہم اپنے ہی جیسے 2 انسانوں پر ایمان لے آئے حالانکہ ان کی قوم ہمارے زیر حکم ہے۔ فرعونی بنی اسرائیل سے بیگار لیتے تھے اور ان کو غلام بنائے ہوئے تھے، یعنی ایک تو یہ دونوں ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، فوق البشر ہستیاں نہیں ہیں، یعنی انسان سے اوپر کوئی درجے کی ہستیاں نہیں ہیں، بس یہ بھی انسان ہے۔ پھر بشر بھی ایسے کہ حقیر ہیں، ان کی قوم ہماری محکوم اور غلام ہے، ان کی قوم ہماری محکوم اور غلام ہے۔ بھلا ایسے شخصوں کی بات ہم کیسے مان لیں؟ اس میں تو ہماری بالکل بے عزتی ہے۔ حکمران اس وقت فرعون تھا، ساری قوم نہیں تھی، مگر نفسیاتی بات یہ ہے کہ حکمران قوم کا ایک ایک فرد اپنے کو حاکم سمجھتا ہے۔ پھر یہاں تو فرعون کے درباریوں کا ذکر ہے، وہ تو کسی درجے میں حاکم تھے ہی، اور اپنے محکوم رعایا کے ایک ایک فرد کو ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ پس ان لوگوں نے ان دونوں کی تکذیب کی، فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، پس وہ تباہ ہونے والوں میں سے، ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے، یعنی وہ بھی اپنی پیشرو امتوں کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ یہاں وہ سلسلہ کلام پورا ہوا جو نوح علیہ السلام کی قوم کے تذکرے سے شروع ہوا تھا۔ اس تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ سبھی قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان کیا،
کیونکہ وہ انسانوں کے پروردگار ہیں۔ پس جس طرح انہوں نے انسان کی جسمانی ضرورتوں کا انتظام کیا تو اس کی روحانی ضرورت یعنی ہدایت کا بھی سامان مہیا کیا، مگر برا ہو ان لوگوں کا جس نے بات نہ سنی، اور سنی بھی تو سن کر کے اس نے انسنی کر دی۔ سب نے رسولوں کی تکذیب کی اور اس کی سزا پائی، پس قصور لوگوں کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہیں رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو درگزر فرما، تمام سیئات کو حسنات سے بدل فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کے لائق جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان تمام اچھی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ جتنی برائیوں سے شروع فتن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہیں، تمام برائیوں سے شروع فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب پر پوری امت مسلمہ پر یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ زندوں کی بھی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ حال فی الحال میں بھی جتنے بھی انتقال ہو گئے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ تو ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو چھوٹی سے چھوٹی بیماری یا بڑی سے بڑی بیماری مبتلا ہیں یا اللہ سبھی کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے شک شافی آپ ہیں، شفا دینے والے آپ ہیں، آپ ہی کے قبضے قدرت میں، آپ ہی کے ہاتھ میں شفا ہے۔ یا اللہ آپ ہی شفا دیتے ہیں، آپ ہی صحت تندرستی دیتے ہیں، آپ چاہتے ہیں تو جب طاقت چھین لیتے ہیں، یا اللہ آپ چاہتے ہیں تو بیماری دیتے ہیں۔ یا اللہ بیماریاں آنا یا اللہ یہ سب ہماری برے اعمالوں کا اور ہمارے بدعمالیوں کی نحوست ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب پر پورے امت مسلم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما کر سبھی کو مکمل شفا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو کوئی بخار کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی شوگر کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی پتھری کے درد میں مبتلا ہے، یا اللہ کوئی ڈائلسس کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ کوئی سر کے درد میں، کوئی پیروں کے درد میں، کوئی ہاتھ کے درد میں، کوئی پیٹ کے درد میں، یا اللہ کسی بھی اعتبار سے جو کوئی درد میں اور تکالیف میں یا اللہ بیماریوں میں مبتلا ہے، یا اللہ تمام ہی بیماریوں سے سبھی کو محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ سبھی کو شفا عطا فرما دیجیے، اور ایسی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نافعہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیشہ کے لیے شفا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ مولا کریم ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، یا اللہ اپنائیت ہمیں عطا فرما دیجیے۔ آپ ہمارے بن جائیے، آپ ہی ہمارے ہیں۔ یا اللہ آپ ہی تو سب کچھ ہمیں عطا کرنے والے ہیں، آپ ہی ہمیں کھلانے والے پلانے والے ہیں، ہمیں سانس دینے والے، ہمیں روزی دینے والے، زندگی دینے والے آپ ہی ہیں۔ یا اللہ ہمیں سکون دینے والے آپ ہی ہیں۔ میرے مولا آپ ہی کے ذکر میں، آپ ہی کو یاد کرنے میں سکون ہے۔ یا اللہ ہمیں سکون و اطمینان اور طمانینیت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ سے ہمیں محبت ہو جائے، قرآن مجید سے ہمیں محبت ہو جائے، نبی سے ہمیں محبت ہو جائے، آل مطہرات یا اللہ آل اطہار سے یا اللہ ہمیں محبت ہو جائے، جو آپ کے نبی کی جو خاندان ہے یا اللہ اہل بیت حضرات ان سے محبت ہو جائے۔ یا اللہ ازواج مطہرات سے ہمیں محبت ہو جائے، صحابہ سے ہمیں محبت ہو جائے، صحابیہ سے ہمیں محبت ہو جائے، دینی شعائر سے ہمیں محبت ہو جائے۔ یا اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ اور یا اللہ دنیا کی طرف جو کھینچنے والی چیزیں ہیں، دنیا میں جو دل لگانے والی چیزیں ہیں، نبی سے جو دور کرنے والی چیزیں ہیں، قرآن مجید سے جو دور کرنے والی چیزیں ہیں، یا اللہ خود آپ سے یا اللہ جو چیزیں ہمیں دور کر سکتی ہیں، یا اللہ وہ دھوکے والی چیزوں سے ہمیں محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ صرف آپ کے ذکر میں لگے رہیں، ہماری آنکھیں کھلیں تو صرف آپ کی دیدار کے لیے، ہماری آنکھیں کھلیں تو صرف آپ کی رضا کے لیے۔ یا اللہ ہماری زبان حرکت کرے، کچھ بولے تو صرف آپ کے ذکر کے لیے۔ یا اللہ ہمارے اعضاء اور جوارح حرکت کریں تو صرف آپ کی عبادت کے لیے۔ یا اللہ ہمارے کان سنیں تو صرف اور صرف آپ کی باتیں سنیں، یا اللہ آپ کے نبی کی باتیں سنیں۔ یا اللہ ہمارے دل میں کچھ یا اللہ دھڑکنیں پیدا ہوں تو صرف آپ کی رضا کے لیے۔ یا اللہ ہمارے دماغ میں کچھ یا اللہ سوچ آئے تو صرف آپ کی تخلیق، آپ کی اللہ کاریگری، آپ کی مخلوقات کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ یا اللہ سے آپ کی محبت میں ہم لگ جائیں، یا اللہ ہم آپ کے دیوانے ہو جائیں، یا اللہ ہم آپ کے دیوانے ہو جائیں، آپ کے محبین ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں اپنا محبین بنا لیجئے، آپ سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں یہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ بھی ہم سے محبت فرما لیجئے اور ہمیں بھی آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، یا اللہ جب اس دنیا سے آخر
بند ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یا اللہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یا اللہ ہمیں یا اللہ دین اسلام پر استقامت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے ایمان میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے نیک اعمال میں، ہمارے کاروبار میں یا اللہ سب میں برکت عطا فرما دیجیے، اور برے اعمالوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ جو کوئی بھی ہم سے گناہ ہو گئے، چھوٹے گناہ ہو، بڑے گناہ ہو، جان بوجھ کر ہو یا بھول سے ہو، دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیروں میں ہو، میرے مولا ہمیں معلوم ہو یا نہ ہمیں معلوم ہو، جو بھی ہم سے گناہ ہو گئے اللہ تمام ہی گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دیجیے، مسجد نبوی کی روضہ اقدس کی اللہ حفاظت فرما دیجیے، مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرما دیجیے۔ میرے مولا پوری دنیا میں جہاں جہاں مساجد ہیں، معابد ہیں، مراکز ہیں، خانقاہ ہیں، مدارس ہیں، یا اللہ دینی مدارس ہیں، یا اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا بھی عطا فرما، جو مانگنے سے لگا بھی عطا فرما، حج بیت اللہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ یا اللہ مجمع میں جتنے بھی حضرات تمنا لے بیٹھے ہیں، یا اللہ خواتین حضرات بھی تمنا لے بیٹھی ہیں، یا اللہ ہر ایک کی دلوں کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ اس دعا کو نبی کے صدقے تو فعل قبول منظور فرما لیجیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔